شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان کی کیس لگوانے کے لیے ہائی کورٹ میں دوبارہ تشریف لایا۔ پچھلے 13 مہینے ہو گئے سلمان صفدر ہم لوگ کئی گھنٹے آ کے یہاں بیٹھے ہیں کہ کیس لگ جائے، اور یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں جن کو خاص لایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ عمران خان کے کیس نہ سنے جائیں، اور آج چیف منسٹر صاحب بھی آئے ہیں اور ان کو بھی وہ جو چیف جسٹس ہیں وہ کرسی سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں بھی ایک دفعہ کھڑی ہوئی تھی تو چیف جسٹس نے جیسے ہی وہاں کھڑے ہوئے ہیں نا تو دوسری طرف سے چیف جسٹس ہی اٹھ کے بھاگ گئے۔ تو یہ چیف جسٹس اگر بھاگنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گی کہ دیکھیں یہ کرسی کوئی برات اور یہ گاڑیوں اور چیزوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ بڑی یہ مقدس ایک جگہ ہے جہاں پہ اس فورم سے عوام کو انصاف دیا جاتا ہے۔ آپ باہر جا کے دیکھ لیں، تاریں اس طرح لگی ہوئی ہیں، اندر اس طرح جیل بنا کر اندر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ایسے عدالتیں دنیا میں نہیں ہوتی ہیں، عدالتیں کھلی ہوتی ہیں، ہر انسان جا سکتا ہے ایک جج کے سامنے۔ تو اگر جج ہی اندر جا کے دب کے بیٹھ جائے گا تو انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی انہی دروازوں پہ آ کے کھڑے ہوئیں گے کیا؟ اور اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی یہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ پہلے ججز کے نام نہیں آتے تھے کسی کو، اس وقت جج ڈوگر کا نام سب کو آتا ہے۔ یہ سارے ججز کا نظام جو ہے نا، یہ جو بالکل کلیپس کر دیا ہے، یہ ساروں کو نظر آنا چاہیے، اس لیے ہم آ رہے ہیں۔ ہمارا جو مین ایشو ہے عمران خان کے لحاظ سے، ایک ان کی صحت ہے اور دوسرا ان کے کیسز ہیں جن سے ان کو رہائی مل سکتی ہے، وہ ہائی کورٹ میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ اور جو ہم جو پچھلے ہفتے محسن نقوی کی میں بات کر لوں کہ جس نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی، محسن نقوی نے آ کے کہا کہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے۔ کس چیز میں؟ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے۔ بڑا کلیئر ہو جائے، یہ تو نہ پارٹی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلے کریں، یہ فیملی کا مینڈیٹ ہے اور یہ ہمارے ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ اور آئندہ کے لیے جو یہ والا فیصلہ تھا، میں اس پہ 10 ٹویٹس کیے تھے جو یہ ہمیں بتا رہے تھے پارٹی کی طرف سے۔ ایک ہی انسان تھا، حسین اخونزادہ، جو ان کی طرف سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے خاص طور پہ کہا، میں نے جب پوچھا یہ الشفا کیوں ٹی وی پہ آ رہا ہے، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں شفا انٹرنیشنل آنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں ہم کہہ رہے تھے، کیونکہ ہمیں پیچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹروں کے پاس پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ پریشرائز کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئی تھی اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے ایسی جگہ پہ عمران خان کا علاج ہو جہاں یہ رپورٹ ڈاکٹر نہ کر سکیں، یہ چھپا نہ سکیں، اور عمران خان کا انڈیپینڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں اسپیشلسٹ علاج کریں اور فیملی پریزنٹ ہو۔ یہ ہماری ریپیٹڈلی ریکوائرمنٹ تھی، اور مجھے کہا گیا، یہ حسین اخونزادہ نے کہا، میں نے کہا یہ الشفا آ رہا ہے، یہ پھر سے غلط آ رہا ہے، میں نے ٹویٹ کیا۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں جی، یہ اس کے الفاظ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ جی ان کی کوئی کانفرنس کال ہوئی ہے، اس میں گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں جائیں گے اور ان کے ڈاکٹر اور فیملی بھی موجود ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد تو ہم نے ڈاکٹر عظمیٰ کا نام دے دیا ہماری فیملی کی طرف سے، اور ڈاکٹر عاصم یوسف کا دے دیا۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ہے کہ بہنیں تو قبول ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا چلیں بہنیں نہیں قبول ہیں، یہ کوئی بھی بہن نہیں جا سکتی، تو ڈاکٹر نشرم برکی کا لے لیں۔ پھر پتہ چلا وہ بھی قبول نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر عاصم یوسف قبول نہیں، اور ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں یہ شفا انٹرنیشنل کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں آئی، نہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جیل کے اندر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا۔ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے۔ ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا جب تک عاصم یوسف سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے رات کو۔ نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں انفارم کیا گیا کہ یہ جو سارا جو پریشر تھا، آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر تھے ہم نے سپریم کورٹ میں سلمان صفدر نے جب انہوں نے رپورٹ بھیجی، اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی ہمیں انڈیپینڈنٹ، ہمارے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا شفا انٹرنیشنل کے لیے، اور وہاں پہ پارٹی فیصلہ کیسے کر سکتی عمران خان کی صحت کے اوپر جب ہم کلیئرلی 10 میرے ٹویٹس ہیں اور ہم نے کلیئرلی ان کو انڈیکیٹ کیا ہوا تھا پارٹی کو، کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد سائلنس ہو گیا،
ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ جیل میں جا کیا رہا ہے, کون رہا ہے, کیوں رہا ہے, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے, بلکہ یہ بھی کسی نے کہا شاید یہاں پہ یہ جا کر وہ ویریفائی کریں گے, یہ کوئی پروسیجر ہے جس کے تحت عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. یہ بھی ہمیں کہا, کسی نے کہا, مجھے یہ بھول گیا. اب یہ بتائیں کہ آپ نے جلدی جلدی سپریم کورٹ کی کاروائی پوری کرنے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس کو, آپ نے پورا کیس بند کر کے عمران خان کو فارغ کروا دیا. اس کے بعد ہم کدھر ہیں؟ اور وہ جو محسن نقوی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے کہ عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے. کون سا علاج ہوا ہے؟ یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے کہ کون سا علاج ہوا ہے عمران خان کا؟ کون سی اس نے گارنٹی دی تھی؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے, وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں. تو کون سا علاج ہوا تھا جب جیل میں گئے تھے؟ وہ صرف معائنے کے لیے گئے تھے تاکہ انڈورس کر سکیں, جو ابھی تک رپورٹ کسی ہمارے ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی رپورٹ نہیں ابھی تک ہے ہمارے پاس. ہم نے, عمران خان نے جیل میں سے میسج بھیجا ہے کہ میرے بلڈ ٹیسٹ کو میرے ڈاکٹرز چیک کریں, میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹ. تو اب ہم پارٹی سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ ہم کہاں جائیں اب؟ جب ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ لوگوں نے جیل میں بھیج دیا. اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کوئی ڈسکشن کریں, کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر. یہ ہم بڑا کلیئر کر رہے ہیں, یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے, اس کی آنکھ کا سوال ہے. جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک اب ہم آنکھ نے کا کرنا سوال کیا. نہیں ہے, ایک آنکھ کا سوال نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا کاز نہیں پتا چلے گا تو دوسری آنکھ بھی ڈینجر میں ہے. اگر کاز ایسا کاز ہو جو دوسری آنکھ بھی ڈیمیج اور ہو سکتا ہے شروع ہو گیا ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں رپورٹ ہی نہیں دکھائی. تو اس لیے یہ سب ایک ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے تک کچھ نہیں آیا, صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں آئی ہیں. یہ ابھی ڈاکٹر عظما, یہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں. دیکھیں عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم اب بات کریں گے. آج عمران خان کے کیسز لگے ہوئے. عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے کہ آپ آگے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ اس وقت لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر لائرز ہوں گے کہ ان کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. اور اس وقت 300 کیسز اگر عمران خان کے تھے, آپ اس وقت دیکھ لیں ہائی کورٹ کے اندر. اب ہم بھی, عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں. اب کئی دفعہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دیا. آج ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کدھر ہیں سینئر لائرز. آج عمران خان کے کیس لگانے تھے, چیف منسٹر آ گئے, سلمان راجہ بیٹھے ہیں, سلمان صفدر کھڑے ہیں. کدھر ہے ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر, جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ اس وقت آپ کے بعد دیکھ لیں, حامد خان ہے سینیٹر پی ٹی آئی کے. عمران خان اس وقت جن کی آنکھ خراب ہے, جو اس وقت 2 کیسز لگے ہوئے ہیں, جس کے اندر آج یہ 2 کیس لگ جائیں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. حامد خان کدھر ہے؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے, جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے, عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا, تو گوہر صاحب کدھر ہیں اس وقت؟ چیئرمین ہیں, کہاں ہے ادھر, کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں؟ اب ہمارے سے سنیں گے, جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں پہلے جا کر. ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. پہلے ہم پرائیویٹلی ریکویسٹ کیا تھا, اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. وہ جو لاسٹ سیکنڈ دونوں ملاقات میں مجھے جو سٹریس دیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لائرز کو ورڈز ان کے کہتے ہیں میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں, ان یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے کیسز جا کے لگوا دے, اور میں یہاں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں. اور اسپیسیفائی انہوں نے کیا کہ خاص طور پہ جو سارے سینئر لائر ہیں وہ تب تک نہ اٹھے جب تک میرے کیسز نہ لگے. اور سینئر لائرز پہ جتنے سارے ہیں ان کو, اور پھر میں نے میسج دیا سب کو, میں بار بار پبلکلی ایک مگر پرائیویٹلی بھی میں بہت میسیجز بھجواتی رہی کہ یہ ان کا پیغام ہے کہ جب تک میرے کیسز نہ لگے انہوں نے لگوا کے اٹھنا ہے. اب آپ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پارٹی میں یہ جب ریکویسٹ دیتے ہیں تو پارٹی میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے. اب آپ یہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو میڈیا کو آ کے بتا دیں گے, جو کچھ ہوگا ہم آپ کو میڈیا کو بتا دیں گے. کیونکہ جتنا انہوں نے اٹیک عمران خان کی فیملی کو کیا ہے, جب محسن نقوی بول رہا تھا ٹی وی کے اوپر, پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ اتنا انسلٹ کر رہا تھا عمران خان کی 30 سال کی محنت کی یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ, انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا.
لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس وقت پارٹی عمران خان کے سارے ووٹرز ہیں, اس وقت پیار کرنے والے ووٹرز ہیں. عمران خان کی پارٹی وہ ہے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, اور باقی سارے اپنی ذمہ. عمران خان نے یہ بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپوزیشن نہ کی, یہ میں نے آ کے عمران خان کے ٹویٹ پہ ڈالا ہوا ہے, ہم آپ کو پھر آ کے دوبارہ سنانا شروع کریں کہ عمران خان کے کیا میسج تھے. تو یہ سیاسی لوگوں کو جا کے بتا دو, اور میڈیا, اور ہم نے کہا یہ کس کو بتانا ہے, انہوں نے کہا میڈیا میں جا کر بتاؤ کہ یہ لوگ اپنی سیاسی قبریں ان کی کھود رہی ہیں. کیوں کھود رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اب اگر اس کی آنکھ کے ساتھ یہ پارٹی فیصلے کرے گی تو پھر ہم بولیں گے؟ ہم اب جا کے دھکے کھا رہے ہیں اڈیالہ کے باہر, اب سارا کچھ ریلیکسڈ ہے, سارا کچھ ریلیکس ہے, جیسے سارا علاج ہو گیا عمران خان کا. ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ پمز میں لے کر جا رہے ہیں, اور ہمارا ڈیمانڈ, ہم کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے, ہم بولیں گے, ہم اپنے بھائی کے لیے لڑیں گے. اور آئندہ اگر کسی نے, اگر یہ جو ڈسٹریکشن کریٹ کر یہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بھی تو ہے نا, ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ایک دم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, وہ ہمیں سارا پتہ ہے, اس کی نہ فکر کریں. وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے, ساری سوشل میڈیا کو پتہ ہے, سارے صحافیوں کو پتہ ہے, صحافی بھی ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن سب کو سیریس ہو جانا چاہیے. عمران خان کے کیسز کے لیے سب سینئر لائرز آ کر بیٹھیں کورٹ میں. ہم بہنیں آ کے بیٹھ سکتی ہیں, ہم کوئی ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں, ہم جیلوں کے باہر بیٹھتے ہیں, ہم اپنے خرچے پہ آتے ہیں. ہم اتنے سالوں سے اپنے خرچے پہ, حلال کے خرچے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ہم اگر دل سے کر سکتے ہیں تو باقی سارے جن کے پاس عہدے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ. اور جیسے میں نے کہا, عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اگر نہیں بوجھ اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن اب آپ عمران خان کے لیے جو اس پارٹی, جو پورا پاکستان مانگ رہا ہے آپ سے, آپ کی مہربانی ہوگی. جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن آئندہ کے لیے کلیئر ہو جائیں. عمران خان کی صحت کے اوپر ہمارے سے چھپا کر جو یہ چیز کی گئی تھی جیل کے اندر محسن نقوی کے ساتھ مل کر, یہ چیز اب آئندہ کے لیے ہم پبلک آ کے بات کریں گے, ہم ساروں کو بتائیں گے کہ یہ سازشیں اب ہمیں قبول نہیں ہیں. میڈیکل ایمرجنسی ہاں. ہے. علیمہ خانم صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر سمیت راجہ ناصر عباس صاحب, محمود خان جگزئی صاحب, اس سارے میں موجود تھے جنہوں نے جا کر پیمز میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تھی یا ان سے سنی تھی, راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے مل کر یہ سارا کچھ کیا اور آپ سے محسن نقوی نے جب آ کے ٹی وی پہ جو بات کری ہے, آپ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے کہ جو وہ آ کے کہہ رہے کہ پارٹی میرے ساتھ تھی اور میں رکاوٹ تھی 3 دن علاج کے اندر, کسی نے آ کے اس کی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ یہ کہاں سے بات نکلی اور علاج کون سا ہوا 3 دن پہلے. آپ بتائیں کوئی عمران خان کا علاج ہوا ہے سوائے پیمز کے؟ انہوں نے کوئی ہماری ڈیمانڈ تب بھی یہی تھی اور ہم اب بھی یہی ہے. ریٹرن کوئی آپ ان کی جو رپورٹ چیک کریں نا, اس میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی تھی. علیمہ, پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں بشمول عمران خان کے میڈیکل کے معاملات, اس میں آپ پارٹی کوئی کسی قسم کا نہ تو بیان دے گی نہ ہی اس معاملے میں وہ مداخلت کرے گی. ہم نے کہا ہماری انوالومنٹ کے بغیر, جب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی, پر آپ نے روکا نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ پہلے سمجھائیں گے یہ ہوا کیا ہے, اور آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کی بریفنگ نہیں لیں گے, کوئی رابطہ نہیں کریں گے. نہیں, ہمیں تو بتا رہے تھے, جس کے اوپر یہ محسن نقوی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تھے, اور اسی کسی نے کلیریفیکیشن نہیں دی کہ کس چیز میں ساتھ تھے. ہمیں پہلے پارٹی نے بھی نہیں بتایا کہ کس چیز میں ساتھ ہے. بات ساری یہ ہے, ہم نے کلیئرلی بتایا تھا پارٹی کو کہ جی ہماری اس وقت کلیئر ڈیمانڈ ہے, انڈیپینڈنٹ جگہ پہ عمران خان کے پورا معائنہ ہونا چاہیے. آپ اگر بیمار ہوں گے, آپ کیا چاہیں گے اپنے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنی والدہ کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بہن بھائیوں کے لیے؟ نہیں, پہلے میری بات سنیں. آپ کیا چاہیں گے پہلے مجھے وہ بتا دیں. آپ چاہیں گے کہ پہلے اس کا پورا معائنہ ہو؟ ایک سیکنڈ, میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. آپ چاہیں گے کہ اب میرا پورا اپنے رشتے دار کا یا جس کی آنکھ ضائع جا رہی ہو, آپ چاہیں گے کہ پورا معائنہ ہو جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, میری بہن کہہ رہی ہیں, جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں, کہ پورا ان کا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا, میری بہن کہہ کے تھک گئی ہیں
کہ ہمیں پہلے پورا معائنہ کروانا ہے عمران خان کا, پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے, کیا دوسری آنکھ نہ ضائع ہو جائے. جب اتنی سیریس چیز تھی اور ہم نے یہ بتا دی تھی پارٹی کو کہ جی یہ بڑی سیریس چیز ہے, آپ ان کی پہلے انویسٹیگیشن کروانی ہے, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, اور اس پہ میں نے ٹھہر جا, میں نے 7-8 ٹویٹس کیے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ جو باقی حصہ تھا جیل میں جانے کا, وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہو رہا ہے. ہمیں آخری بات یہ تھی کہ گارنٹی ہے کہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد جو پیچھے جیل کا یہ جو سارا کچھ سین کریٹ ہوا ہے, یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا, یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب ہمارے سے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے اوپر, وہ ہمارے سے چھپایا گیا تھا. آئندہ کے لیے کوئی بات ہوئے گی اگر کسی نے کرنی ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں, اگر پارٹی کو میں دے رہی ہوں, آپ جائیں اس کے لیے لڑیں, کیونکہ وہ والا آپ نے موقع تو آپ نے سیٹل کر دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کروائیں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا, اور وہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ان کا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اسپیشلسٹ ہونے چاہیے وہاں پہ, لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی سپر جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھہرے. اور دوسرا عظما, ان ڈاکٹروں کے اوپر آپ کو نہیں پتا پیچھے سے فون کالز جا رہی ہیں, ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو سرکاری ڈاکٹر ہیں. ہمیں سب کو پتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پریشر ان پہ پڑے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر اور ہم موجود ہوں وہ پریشر لینے کے لیے. علیمہ آپ یہ بات کہہ چکی ہیں, میرا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک ایس او پی, ظاہری بات ہے آپ نے پارٹی کو ہم ازیوم کرتے ہیں, نہیں ایک سیکنڈ, ہم ازیوم کرتے ہیں یہ ساروں کو پہلے سے پتا ہے کہ صحت کے اوپر ہمیشہ سے تھا کہ فیملی بات کرے گی. میرا سوال اور سر یہ ساروں کو پتا ہے. کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہیں عمران خان کے جو فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو براہ راست بھی مخاطب ہوں گی یا پارٹی کے ذریعے مخاطب ہوں گی؟ کس چیز پہ؟ اگر آپ نے احتجاج کی کال دینی ہے یا اڈیالہ جیل میں بیٹھنا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے, کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کر سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا, جو ہم نے ٹی وی سے ہمیں وہ محسن نقوی سے پتا چلا کہ گور صاحب بھی جا رہے تھے وہاں. ٹھیک ہے, اچھا وہ دوسرا گور صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں, اور گور صاحب نے ہمیں تو نہیں بتایا, وہ تو محسن نقوی نے ہمیں بتایا. اب ہم نے محسن نقوی سے سننا ہے یا ان سے سننا ہے, یہ پہلے بتا دیں. بیرسٹر سلمان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ مطمئن ہیں بطور مصنف عدالتی معاون رپورٹ کہ عدالت نے, سپریم کورٹ نے کیا ان کی رپورٹ کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہ کورٹ کے ریپریزنٹیٹو تھے اس وقت. جی آپ مطمئن ہیں ان کی رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں, ہم جب سپریم کورٹ میں رپورٹ دائر ہوئی ہے اس کے بعد ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جب بیٹھے, یاد رکھیں 3 سال سے یہ عمران خان کے ساتھ بہت قریبی, انہوں نے, ان کے لائر ہیں تو obviously بہت زیادہ واسطہ تھا. اور جو چیزیں, اور لائرز کو میں ایک چیز ہم نے بھی سیکھی ہے پچھلے تھوڑے سالوں میں, کہ لائرز کی میموری بہت زبردست ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ سن لے, یہ ایک سینٹنس وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جو سلمان صفدر نے آ کے عمران خان کی باتیں بتائیں, ہم سمجھ سکتے ہیں, اور ہماری تکلیف شاید آپ نہ سمجھ سکیں کہ ہم اس دن سے کتنے پریشان ہیں. تو وہ آپ پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ تو بتایا تو ہے آپ کو. اچھا وہ سب باتیں ہوگی, کون سی باتیں جو انہوں نے ساری کچھ جو ہے انہوں نے رپورٹ میں ڈالی ہوئی ہے. رپورٹ میں آپ بھی آپ مطمئن ہیں رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس رپورٹ کے اوپر؟ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو آرڈر کیا, کس چیز پہ؟ اسی کو مطمئن کرنے کے لیے جلدی جیل بھیج دیا تھا ٹیم کو. سپریم کورٹ ہی خوش ہے اس میں, پتہ تو کچھ بھی نہیں چلا کہ ہے کیا اندر, ہمیں تو ابھی تک نہیں پتا چلا کیا ہے. ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ چیف جسٹس نے تو ریپ اپ کر دیا نا. جو یہ نہیں پتا کہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. محسن نقوی صاحب کی ٹاک کی آپ بات کر رہے تھے, اس ٹاک میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ شاید ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے, آپ اس لیے زیادہ اس کو پالیٹکس ڈالیں, انہوں نے الیج کیا تھا آپ کا. اس پہ کیا ہمارے بھائی کی آنکھ افیکٹ ہو جائے اور اس کو آپ پالیٹکس کہتے ہیں. آپ یہاں پہلے کنفیوزڈ ہیں کہ اصل میں عمران خان ہی پالیٹکس ہیں. جب ہم عمران خان کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے یہ سیاست ہے, عمران خان ہی سیاست ہے. سارے جو بھی الیکٹ ہو کر آتا ہے ہمیں آ کے کیا کہتے ہیں, جی ہمارا تو یہ ووٹ تھا ہی نہیں, ہم تو گھر بیٹھے تھے, یہ تو عمران خان کا ووٹ ہے, اس کا مطلب عمران خان ہی سیاست ہے. اگر ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو کیوں نہ کریں, ہمارا بھائی ہے. کنفیوژن ایک کلیئرٹی میں لے کر آئی ہوں کہ پہلے دن سے تھا
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے ایسی چیز کے اوپر ہمیں بتائے بغیر, ہمیں انفارم کیے بغیر جیل بھیج دیا. یہ اس کا نتیجہ, یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا تھا. چیف جسٹس صاحب آف دا ہک ہو گئے اور انہوں نے ریپ اپ کر کے رپورٹ فارغ کر دی, بس یہی ہوا ہے. اس کا نتیجہ سب کچھ سب پرامن ہو گیا. عمران خان کی آنکھ وہیں کی وہیں ہے. عمران خان وہاں سے میسج بھیج رہے ہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا, اور ہمیں تکلیف نہ ہو اور ہم بولے بھی نہ. یہ اب نہیں ہوگا. اب ہم اپنے بھائی کی صحت کے لیے بولیں گے. مجھے کوئی پرواہ نہیں محسن نقوی کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں. عمران خان ہے, یہ پولیٹیسائز ہے. یہ جج جو بیٹھا ہوا ہے جو عمران خان کو تاریخ نہیں دے رہا 1 سال سے, یہ پولیٹیکل ہے. یہ پولیٹیکلی اپوائنٹ ہو کر آیا ہے, ٹوٹلی بائسڈ, تاکہ عمران خان کو جیل کی یہ ہیئرنگ ہی نہیں کر رہا, کیونکہ یہ کرمنل ہوگا اگر عمران خان کو رہائی نہیں دیتا. یہ سنتا ہی نہیں ہے کیس. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ججز کیا کر رہے ہیں, یہ پولیٹیسائزڈ ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے یہاں انصاف مانگنے کے لیے پچھلے 11 مہینے سے اس جج کے کمروں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, 6-10 گھنٹے بیٹھتے ہیں, اور یہ پولیٹیسائزڈ ہے جہاں سے یہ چن کے لائے ہیں اس کو صرف اس کام کے لیے کہ یہ آگے یہ سارا کیا ہو رہا ہے. یہ جسٹس سسٹم ہے. اس سے پہلے جو ججز بیٹھے تھے, ہم نے کئی ججز کو دیکھا 26ویں ترمیم سے پہلے, ہم نے تو اتنے کورٹ زندگی میں نہیں دیکھے تھے جتنے اب ہم نے دیکھ لیے ہیں. ATC بھی دیکھے, یہ بھی دیکھ. لیکن جب ہائی کورٹ کی جو کوالٹی آف وہ جو کیا کہتے ہیں جو لائرز کی اور وہ ججز کی جو آپس کی کمیونیکیشن ہوتی تھی نا, ایک کوئی لیول تھا, تو ہم تو شاکڈ ہیں کہ 26 کے بعد 6 گھنٹے یہ ججز سنتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سارا دن, لائرز بھی بول رہے ہیں, ججز, مطلب بڑا ایک ایکسچینج ہوتا تھا. اب آپ جائیں اس کے کورٹ میں, یہ 9 بجے 5 منٹ کے بعد اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. پہلے ججز بیٹھتے تھے, ہم ان کو جا کے بات کرتے تھے, بات ججز سن لیتے تھے ہماری, ایز اے سٹیزن ہم بات کر سکتے تھے, اور ہمارا لا کہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے, اب ہم نے سارا سیکھ کے بتا رہے ہیں. ہم بھی عدالتوں میں پھر کے ہر انسان جا کے جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ باہر اتنے بڑے جنگلے لگا کے ایک پنجرا بنا دو جس کے اندر کوئی انسان, لا میکرز جو لا کہتا ہے کہ وہ اندر آ کے بیٹھ سکتے ہیں کورٹ میں, آپ کے MNAs کو نہیں اندر آنے دیتے. یہ کیا ہو گیا یہاں پہ پاکستان میں؟ آپ اس کے اوپر بات کیا کریں. انصاف کہاں سے ملنا ہے ہمیں؟ میڈم ایک سوال یہ کہ اس حد تک یہ کہ وکیل کیس لڑتے رہے اور موکل اب بھی اندر ہے, وکیل ممبران اسمبلی مان گئے, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو وکیل بانی کے تھے وہ ممبران اسمبلی بن گئے اتنے بڑے عہدوں پر, لیکن کچھ کاروائی کچھ مثبت نتائج حاصل نہ ہو سکے. آپ تو محسن نقوی کو اس طرح بلیم کر رہی ہیں, آپ کی پارٹی کے علی امین ہوں یا پارٹی کے متعدد مرکزی رہنما, وہ محسن نقوی کو اپنا محسن مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کی وجہ سے بہت ساری آسانیاں ہوئی ہیں. تو آپ یہ دھیان دے کے کہیں اپنی پارٹی, عمران خان کی پارٹی کو تقسیم تو نہیں کرنے کا سبب مان رہی ہے؟ تقسیم نہیں ہوتی. عمران خان خود ایک, ہاں, عمران خان کی کوئی پارٹی تقسیم نہیں ہوتی. کون سی پارٹی تقسیم ہو رہی ہے؟ عمران خان کے پیچھے وہ ساری ایک ہی پارٹی ہے. 90% عمران خان کی پارٹی باہر سڑکوں پہ آپ کو ملے گی. 90%. کون سی پارٹی تقسیم ہو رہی ہے؟ کس قسم کے جان کے آپ کرتے ہیں؟ دوسری تو پارٹیاں ہیں ہی نہیں. وہ تو 2 کاروبار دو بزنس امپائرز ہیں, ایک نون لیگ اور ایک وہ والی, وہ تو ایک فیملی امپائرز ہیں. یہاں جہاں اصلی پالیٹکس ہے وہ تو عمران خان کی ہے. آپ سیاست کیا کس چیز کو کہتے ہیں آپ؟ پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک نظریہ ہو. یہ نظریاتی پارٹی. عمران خان نے جیل میں ایک دفعہ کہا تھا کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ لوگ نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ نظریاتی جب ایک ووٹ بینک ہوتا ہے, اس کو یہ تھوڑے لوگ آنے جانے ہوتے ہیں, آئیں گے چلے جائیں گے. دیکھو کتنے گئے انہوں نے جب عمران خان کی کے اوپر واردات کی تھی, وہ 9 مئی کے بعد جو فالس فلیگ کیا تھا, اس کے بعد کتنے لوگ لے گئے. انہوں نے کہا اب پارٹی کلیپس. جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پارٹیاں کون سی کلیپس کرتی ہیں؟ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا انہوں نے, 10 سال کی قید کر دی ہے. پارٹیاں اس چیز پہ نہیں ختم ہوتی. اور 2-4 لوگ اگر کھڑے ہو کے بولنا شروع کرتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب پہچانتے ہیں ان کو کون ہے, کون نہیں پہچانتا؟ آپ سارے پہچانتے ہو. آپ ہی آ کے بتا دیتے ہو ہمیں. اگر جو کسر رہ جاتی آپ بتا دیتے ہو. اس لیے ایک سیکنڈ, اس لیے آپ فکر نہ کریں, ان کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں, لائرز جہاں تک آتے ہیں, لائرز کا کہہ دیں. لائرز کو عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ میرے کیسز لگوائیں. تو آپ دیکھ لیں, ہم خود آ کے یہاں بیٹھتے ہیں, ہمیں تو لائرز اپنے بڑے بڑے نظر نہیں آ رہے, جو MNAs بھی ہیں, جو چیئرمین بھی ہیں, جو
ہمارے وہ کیا ہیں. اگر اس سے پارٹی تقسیم نہیں ہو رہی اسے تو ہم بتا دیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے کہ میرے کیسز جا کے لگوائیں. ہم بیٹھی ہیں بہنیں, ہمیں کون سننے لگا ہے. تھینک یو.